جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر سیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اچھا کھیل سکتی ہے، اچھی ٹیم ہے، ماضی میں اچھا کھیلی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں بھارت میں جب جاتے ہیں تو یہ پرفارم نہیں کر پاتے. میں تو اس کو سائیکولوجیکلی انڈیا کی جو سپریورٹی ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اوپر سمجھتا ہوں. آ، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح بیڈ پرفارمنس اتنی زیادہ کر سکیں. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، ابھی تک پاکستان سیمی فائنل سے باہر نہیں ہے. چوتھا میچ پاکستان ہار گیا ہے ساؤتھ افریقہ سے. اور ایک تو یہ سٹوری ہے. دوسری سٹوری جو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی نیشنل سائیکی پہ بڑا اثر انداز ہو رہی ہیں. اس کے لیے آئی بلیو پرو ایکٹیو کنسرٹڈ کمپریہنسو اپروچ میں سمجھتا ہوں. مثال کے طور پہ 500 فلائٹس 2 ہفتوں میں کینسل ہو گئی پی آئی اے کی. یہ نارمل چیز نہیں ہے. جب آپ پی آئی اے کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ اپنے جسے وہ کہتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، پھر آج میں نے دیکھا پتہ چلا کہ خرم ایجنسی پاکستان کے اندر 7 جو لوگ ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ اپنے وہ کلیشز ایک چل رہے ہیں، دہشت گرد ایک طرف سے حملے کر رہے ہیں. یہ جو یہ جو یہ جو تاثر پاکستان کا یا جو امیج بن رہا ہے پاکستان کا اور یہاں پہ عوام کا اور اداروں کا، یہ کوئی اتنا مناسب امیج نہیں ہے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جناب جسے وہ کہتے ہیں نا، ہمارے جو وہ کیا نام ہے، کوچ صاحب ہیں، آرتھر صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ بابر اعظم کے خلاف وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو مکی آرتھر صاحب کو ایک چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان اور بھارت کی اگر ہسٹری کو نہیں جانتے تو پھر آپ کو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہی ہوں گے ہلکا پھلکا. اور لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم کرکٹ میں یہ نہیں ہوگا، تو وہ ایسی چیز نہیں ہے. جب پاکستانی ٹیم انڈیا میں جا کے کھیلے گی اور اتنا برا کھیلے گی، پہلے آپ انڈیا کے ساتھ کھیلے تو آپ نے کہا وہ جی رولا پاندے سن منڈے پہ جی، وہ آوازاں کسدے سن ساڈے منڈیاں نو، وہ ساڈے منڈیاں نال گلاں کردے سن، سانوں پیچھے وٹے مارتے سن، ہمیں یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. دیٹس ناٹ ہاؤ یو میک اٹ. ٹھیک ہے جی. اور ایک چیز تو یہ ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ میچ پہ میچ ہارتے جائیں اور آپ کہیں جی کہ عوام جو ہے نا وہ آپ کی تعریفیں کرتی جائے. اور اب بابر اعظم جو ہے وہ ان کے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انضمام الحق کے بھتیجے کو کھلا رہا. چیف سلیکٹر جو ہے انضمام الحق ہیں. اور آپ دیکھیں یہ وہ امام صاحب جو ہیں ان کو کیوں میں I'm not going into the technicalities, but what I'm trying to say is کہ اس کا سائیکی پہ اثر پڑتا ہے. اس کو ایک نیشنل لیول پہ ایک اپروچ ہونی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں جی اب کیا ہوگا. اب کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان اگر تینوں میچ جیتے تو تب ہم سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں. بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ، انگلینڈ. مجھے نہیں لگتا تینوں جیت سکتے. پہلے انہوں نے کہا تھا چاروں جیتے تو پہنچ سکتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں تینوں. اگر پھر ہماری کوالیفیکیشن جو ہے وہ کوئی سینیریو بنتا ہے سیمی فائنل میں جان دے. ایک آپشن یہ ہے کہ جی آسٹریلیا اگر لوز کر جائے 2 میچ نیوزی لینڈ سے اور انگلینڈ سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، ٹھیک ہے جی، تو پھر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. اگر ساؤتھ افریقہ اپنے تینوں میچ ہار جائے نیوزی لینڈ، انڈیا، افغانستان سے، تو تب بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. اگر انڈیا اپنے چاروں میچ جو انگلینڈ، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، نیدرلینڈ سے ہار جائے تو تب بھی ہم سیمی فائنل میں پہنچ سکتے ہیں. اور اگر نیوزی لینڈ اپنے دونوں میچ آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا ان سے ہار جائے تو تب بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے پاکستان کا طریقہ کار. ہمیشہ سیمی فائنلز میں یا بڑی کرکٹ ٹیمز جو ہوتی ہیں جب ہم نے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے جب پہنچنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح پہنچتے ہیں. بھئی یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ آپ یہ کہیں جناب کہ اب اگر فلانا ہارے گا، وہ ہم کیا کہتے ہیں فار مائی ادرز مسٹ فیل فار مائی سکسیس. ٹھیک ہے نا، دوسروں کو بھی ناکام ہونا پڑے گا میری کامیابی کے لیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک اچھا ایکسکیوز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر پاکستانی کہتے ہیں جی کہ ہمیں انڈیا میں فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ملا. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پازیٹیو انرجی نہیں ملی، وہ جی آوازاں آ رہی ہیں جی ہوتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ابھی بھی مجھے سننے میں ملا ہے
اور پھر کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستانیوں کو وہ نہیں ملا جی، ہمارے وہاں پہ اسپورٹس مین نہیں پہنچ سکے. بھائی آپ کا کام کھیلنا ہے، آپ کا کام جو گراؤنڈ میں تماشائی ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسپورٹس مین کا کیا کام ہے کہ گراؤنڈ کے لوگوں سے متاثر ہو جائے. گراؤنڈ کے لوگوں سے، ان کی تالیوں سے متاثر آپ نے نہیں ہونا ہے. آپ اچھا کھیلیں، لڑ کے کھیلیں تو آپ پتہ چلے گا یار آپ نے کھیلا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں جی کہ آپ ہماری بات تعریفیں دل پاکستان کریں، اور ہمیں پاکستان میں اب تو مذاق بننا شروع ہو گیا. ہم نے نا جب پاکستان کی ٹیم اکثر ہارا کرتی تو ہم کہتے تھے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. اب ہم کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو، اب ہم نے پہلے لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بےزتی کرنے کے لیے پاکستانی ٹیم کی لگایا ہوتا ہے. اور بابر اعظم نے تو ذاتی طور پہ یہ بچے ہیں، انہوں نے یار آپ انڈین کھلاڑیوں کو دیکھیں، آپ باقی کھلاڑیوں کو دیکھیں، ان کے اتنے مسلز ہوتے ہیں، وہ اتنے جاندار ہوتے ہیں. وہ وسیم اکرم کہتے ہیں یہ 8-8 کلو جو ہے نا مٹن کھا جاندے نے، یہ بریانیاں کھاتے ہیں، ان کی کیا فٹنس ہونی نا، گوڈیاں گٹیاں پیلا ہوندیاں نے. ادھر آپ یہ 50 اوور کا میچ نہیں کھیل سکتے. میں تو، اور کل تو میں نے دیکھا وہ راشد لطیف صاحب جو ہمارے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا جو کیپٹن ہے وہ چیئرمین کو میسج کرتا ہے، چیئرمین جواب نہیں دیتا. بھائی کیپٹن کا چیئرمین سے کیا لینا دینا؟ کیپٹن کا جو وہ کوچ کی نیچی ٹیم وہ سیدھا ہی چیئرمین دے نال سیاست کرن ڈے اب، ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ پاکستان کو کا ہم نے بیڑا غرق ہم نے خود کیا ہوا ہے. پالیٹکس بیچ میں ڈال لی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر ہم کہیں گے جناب کہ جناب ہماری جو ہے نا وہ کرکٹ بلے بلے ہو گئی ہے. بھائی ہماری کرکٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے جب آپ یہ سارا اوور آل کریں، اس میں کرپشن نہ ہو. اس میں دوسرا، جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کا کرکٹ بورڈ تب چلتا ہے جب نریندر مودی پیسے دے گا آئی سی سی کو، تو تب آپ کو تو اسی سے شرم کر لینی چاہیے کہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے لوگوں کے پاس لگژری ہوتی ہے، ایک لوگوں کے پاس لگژری نہیں ہوتی. پاکستانیوں کے پاس کوئی لگژری نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس لگژری نہیں ہے. ہم اس طرح جو ہے نا وہ پریولیج نہیں ہے، بیکاز ہم اپنی ٹیکس پیئر کی منی سے اپنی کرکٹ ٹیم کو نہیں چلا سکتے. یہ ہے ہماری ٹوٹل ویلیو. ہم اپنا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہماری کرکٹ ٹیم کو نہیں چلا سکتا. ہمیں آئی سی سی سپورٹ بھیجتا ہے اور ہم اپنی کرکٹ ٹیم کو چلاتے ہیں اور موجیں مارتے ہیں. تو یہ کون سی بادری ہوئی ہے یار؟ تو ہمارے لیے پھر کون سا راستہ ہے؟ پھر ہمارے لیے راستہ آ جاتا ہے محنت کا. ہمارے لیے راستہ آ جاتا ہے کہ ہم کیسے ڈلیور اچھا کریں کہ دنیا کے یار نہیں دیکھیں وہ بچے جو بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، ان کے اسکالرشپ جو ہوتے ہیں وہ ان کو دیا جاتا ہے. ہمارے لڑکوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تب دنیا سپورٹ کرے گی جب آپ کرکٹ کے میدان میں اچھا کھیلیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ انڈیا چلے گئے. بھائی انڈیا جا کے کھیلنا ہی تو جیت تھی. اچھا کھیلنا اور یہ کہنا جی کہ یار بیڈ لک ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی کبھی کھلاڑی سن سانو سیٹیاں مار دے سن، سانو کڑیاں چھیڑ دیاں سن، سانو منڈے چھیڑ دے سن، ہمیں یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. ایسے تھوڑا یار آپ ادھر مقابلہ گراؤنڈ میں کرنے گئے ہو، یا آپ ادھر جو ہے وہ اس چیز میں گئے ہوئے کہ سانو ایسی گلا نہ کرو، ٹھیک ہے. وہ کیا ہمارے وہ میں اب شغل کی باتیں ہی ہو رہی ہیں تو وہ کسی نے، میں نے سنا ہے پنجابی میں، تو وہ کسی کوئی شادی تھی، تو اس شادی میں وہ جو کھانا بنانے والا ہوتا ہے اس نے کہا اس سے نا چاول خراب ہو گئے. تو جب چاول خراب ہو گئے تو اس نے، اب چاول خود سے خراب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اسے چاول خراب ہو گئے تو اس نے اپنے جو تھا نا، اب اس کو پتا تھا میں کیا کروں، تو اس نے جن کی جو ہوسٹ تھے ان کو بلایا. اس نے کہا کہ یہ جو بارات آ رہی ہے نا، ان کو کہو کہ پٹاخے نہیں چلانے آپ لوگوں نے. اگر آپ نے پٹاخے چلائے نہیں تو چاول خراب ہو جائیں گے. اچھا وہ جب اس نے کہا یار ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں، بہرحال وہ بارات آئی، انہوں نے پٹاخے چلائے، تو وہ جو ہے نا وہ چاول آلریڈی خراب پڑے ہوئے تھے. تو وہ جب چاول دینے لگا تو اس نے کہا میں تو تمہیں پہلے کہا سی کہ پٹاخے نہ چلانے تھے، چاول خراب ہو جانے ہیں. تو وہ یہ بات ہے، ڈلیور آپ نے خود کرنا ہے. اور اب آپ کہیں نہیں تو میں کہا سی. اب بابر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1,20,000 بندہ انڈیا کا باہر نکلا ہے تو ہم نے میچ ہار دینا، پھر ہمیں نہ کہنا. بھائی اس طریقے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جی اگر فلانی چیز نہ ہوئی تو یہ ساؤتھ افریقہ ہو، باقی میچ ہو افغانستان سے، آپ دیکھیں نا شرمندگی، نیری شرمندگی آپ نے کی. میرا خیال ہے کچھ ایسی ٹیمیں ہوتی ہیں جن سے آپ کے پاس ہارنے کی چوائس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انڈیا، افغانستان، دیکھیں ان کے ساتھ آپ کی ایک وہ ممالک ہیں
स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट ज़रूर दिखाएँ, इनके साथ आपके कॉम्पिटिशन रहे हैं माज़ी में। आजकल कहा जाता है जी इंडिया पाकिस्तान का कौन-सा कॉम्पिटिशन है, गल ही मुक गई, वो आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो भाई अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो आगे निकलोगे ना। हम ये कह सकते हैं कि भाई यार है बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ क्रिकेट खेडन डए ने, हम देखो हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। हमें मेरा ख़्याल है ये चीज़ें दे मैटर अ लॉट। हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, मेरी ज़ाती इसमें जो वो एक है। और साथ ही अगर हमने अपनी नेशनल साइकी को उठाना है, तो अपने आप को मुल्क को उठाना है, तो ऐसे नहीं फिर कि एक तरफ क्रिकेट टीम आ रही है, दूसरी तरफ से पता चला 500 फ़्लाइटें कैंसल हो गई हैं। अब कौन पाकिस्तानी जो है वो पीएए की फ़्लाइट बुक कराएगा और जब जाएगा और कहेगा जी वो नहीं जहाज़ ते उत्ते है ही कोनी, जहाज़ ते तेल ही कोनी, जहाज़ दे टायर चों बाहर निकल गई, जहाज़ का ये वो, ऐसे थोड़ी आप मुल्क चलाते हैं, ठीक है? ये कि आपकी जी 500 फ़्लाइटें कैंसल हो गई, 500 फ़्लाइट्स इतने जहाज़ भी हैं हमारे पास यहाँ मेरा ख़्याल है वही परत-परत वो चल रही हैं। जिसे वो कहते हैं ना वही कनाडा, टर्की, चाइना, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, ये हमारी प्रायोरिटी डेस्टिनेशंस हैं और ये इन मुल्कों का शुक्रिया कि इन्होंने हमारे जहाज़ों को और हमारे पायलट्स को आने दिया, वरना बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो ब्लॉक करता कहंदा यार तुसां इधर नहीं आना इस पासे जहाज़ लैके आना ही नहीं तुसां, ठीक है ना? ना तुसां बुकिंग करनी है, ना हमारे बंदे को बिठाना है, ना अपने बंदे को बिठाना है। सो आई थिंक ये हमारे जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो ऑप्टिक्स कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। और मैं इस हवाले से हम जिसे वो कहते हैं ना तरला ही कर सकते हैं क्रिकेट टीम दा कोई यार पाकिस्तान की कौम को कोई खुशखबरी दो, कोई जान डालो इनके अंदर। आपको पता है इकॉनमी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह की है, वोलेटाइल है, अदालतें किस तरह का निज़ाम इंसाफ़ है। लोगों को खुश करें, लोग अब किस चीज़ पे इकट्ठे होते थे? लोग पहले पार्क में जाया करते थे, अब आधी बात होगी पार्क कट पै गए। स्पोर्ट्स की उस तरह बड़ी ग्राउंड नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट उस तरह नहीं आता, लोगों की एक्टिविटी कोई नहीं है। वो कहते हैं जी लोग पाकिस्तान में क्या करें? लोग पाकिस्तान सिर्फ रोटी खांदे ने ओदी कोई और एक्टिविटी कोई नहीं। जब लोगों को 50 मैं इधर फ्रांस में हूँ, पेरिस में हूँ, यहाँ पे आप इमेजिन करें हर दूसरी गली में तो यहाँ स्टेडियम है। जब पता चलता है जी ये फलाने क्लब का स्टेडियम है, ये फलाने क्लब का स्टेडियम है, इधर से आवाज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोगों के लिए 50,000 किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। साढ़े उत्थे एक्टिविटी कोई नहीं, साढ़े ते ईद वाले दिन लोग घरों बाहर निकल आउण ना, ईद वाले दिन लोग घर से बाहर निकलें, हालाँकि लोगों का दिल करता है हालाँकि कि ईद वाले दिन बाहर आना, लेकिन बहुत सारे लोग निकल आते हैं, तो सड़कें चौक कर जांदियां। और जिन जगहों पे जाना था वो चौक हो जाती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है आप अपने घरों में बैठें। सो ये एंटरटेनमेंट है कोई नहीं, सो ये यहाँ पे दैट्स अ नेशनल ड्यूटी आई बिलीव। ये इन खिलाड़ियों की नेशनल ड्यूटी है लोगों को यार प्रोटेक्ट करें। ये थोड़ी ही आप कहेंगे कि नहीं भाएं असां ते नहीं इंज कोई नहीं फिर हार ही जांदे ने मुंडे कोई नहीं। वो कोच जोड़ा वो कह रहा है विच हंटिंग हो रही है। और सर जी विच हंटिंग नहीं हो रही, ये बेसिकली आपको पता नहीं है हमारे मिजाज का। हम साउथ एशिया में रहते हैं, यहाँ पे हमारी बड़े इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं। हमारे से मुराद मेरा ज़ाती तौर पे तो इमोशन कोई नहीं इन्वेस्ट इनके ऊपर, क्योंकि ये मैं समझता हूँ मुझे पता है इनको ये तो मुझे ट्विटर से पता चलता है और टीवी से पता चलता है कि भाएं ने इत्थों इन्नी बेइज्जती हो गई, अज इहदे कोल बेइज्जती हुई है, अज इहदे कोल बेइज्जती हुई है। ट्रस्ट मी, अब देखें ना वो अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो साथ उनकी देखिए टीमें भी मजबूत हैं। मैं वो देख रहा था कि इंडिया की वो एक खिलाड़ी है जो आर्चरी में, वो उसकी बाजू कोई नहीं है यार, वो कितनी मेहनत से उसने मारा, आई थिंक उसने कोई मेडल शेडल जीत गया, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ ना, आपको पता चलता है यार इस लड़की के बाजू भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो निशाना कितना अच्छा लगा रही है। सो ये चीज़ें होती हैं, ये वो पैटर्न है जो हमारे सामने आता है, जो बताता है कि यार लोग कहाँ पे जा रहे हैं। और दुनिया अगर एक मुल्क पॉलिटिकली तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिकली तरक्की कर रहा है, दुनिया उस पे ट्रस्ट कर रही है, तो उसकी बाकी चीज़ें भी थोड़ी-थोड़ी जो है वो सामने आ रही हैं। सो हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों को इनको इनको खुद तो कोई परवाह नहीं है, इनको खुद तो पता है कि यार ये कोई गल-बात नहीं। तो ये बाकियों की इज़्ज़त-शीज़्ज़त कर लो यार थोड़ी जी अवाम को ही थोड़ा खुश कर लो बेचारों को, इनकी ज़िंदगियों में थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ ले आओ। आपको तो काफ़ी प्लॉट भी मिल जाएँगे, आपको तो काफ़ी पैसे भी मिलते हैं, आप तो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, आपको तो रियल एस्टेट वाले भी उठा लेंगे, आप हार के भी आएँगे। हार के खैर आपने आना नहीं है, आपने दिल्ली से दुबई और दुबई से इन्होंने टिकटें लैके ज़रिए उतर जाना है। पाकिस्तान आके कुट खानी ने एयरपोर्ट ते, पाकिस्तानी बड़े ज़ालिम ने, उन्हें अंडे-शंडे लैके पहुँच जाना, उन्होंने कहना है बेइज़्ज़ती भी कराई है तो जाके इंडिया कराई है। तो ये आई वोंट एनकरेज सच काइंड ऑफ अ वेलकम ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, बट एट द एंड ऑफ द डे आई कांट स्टॉप, मैं आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे हो, लेकिन एट द सेम टाइम
دیر از اسٹرانگ پروبیبلٹی لوگ بڑے ظالم ہیں، پاکستانی بڑا غصہ کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں. لوگ سارا دن جو ہے وہ فیملیز اکٹھی ہو جاتی ہیں پرٹیکولرلی ویکینڈس پہ، رات کو کھانے پہ، ان چیزوں پہ. سو کرکٹ ٹیم کو اپنی عزت کا احساس نہیں ہے، تو تھوڑا عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر لیں. کبھی 4 میچ بھی کبھی ورلڈ کپ اکٹھے آ رہے ہیں.